تمام عزیز دوستوں اور سننے والوں کو ڈاکٹر حسن شہزاد کی طرف سے سلام ہو۔ اس بندہ عاجز نے DHMS RHMP پاکستان سے کیا ہے اور ہائر ڈپلومہ ان ہومیوپیتھی یہ انگلینڈ سے حاصل کیا ہے۔ تو جو تجربات فیلڈ کے ہیں اس خدمت کے، ہومیوپیتھی میں انسانیت کی خدمت کے ناطے سے وہ 24 سال کا تجربات ہیں۔ تو اس حوالہ جات سے میں کچھ اپنے تجربات شیئر کرتا ہوں دوستوں سے۔ تو آج جس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے جیسے دنیا ترقی کی طرف رواں ہے، وہ مختلف مسائل میں بھی دن بدن صحت کے حوالہ سے بھی تنزلی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر نئی بیماری ہر آئے روز گھیرے ہوئے ہے ہر انسان کو۔ آج جس موضوع کو میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ ہے ذیابیطس یا ڈائبٹیز کہا جاتا ہے، شوگر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالہ سے پہلے اگر ہم ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو دیکھیں کہ کم و بیش ہی کوئی ایسا واقعات ہوتے تھے جن میں کوئی آرام طلبی کا زیادہ پایا جاتا تھا عنصر، یا بعض افسران طبع لوگ AC وغیرہ میں رہنے والے، تازہ ہوا سے زیادہ مستفید نہ ہونے والے، یہ لوگ تھے۔ ان میں سے کوئی ایک ایسا تھا جن کو یہ مسئلہ لاحق ہوتا تھا۔ اب دن بدن اس کا جو انسانیت پہ حملہ ہے وہ ایک زور و شور سے اپنا گرفت مضبوط کرتا جاتا ہے، اور دن بدن اپنا گھیراؤ انسان کے گرد تنگ کرتا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس دور میں تو ہر گھر میں کم از کم 1-2 پیشنٹ اس کے ضرور پائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کم از کم ہر تیسرے سے چوتھا بندہ اس مرض میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایسے مسائل انسانی جسم پہ رونما ہوتے ہیں کہ تمام انسان کا وجود اس سے متاثر ہوتا ہے۔ انسان کا دماغ، اعصاب، نظر کے مسائل ہیں، ہڈیوں کے مسائل ہیں، جو انسان کی فطرتی نیچرلی وہ لذت کے مسائل ہیں، ہر ایک چیز پہ اس کا گھیراؤ ایسا ہوتا ہے، اس کا ایسا محاسبہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر ایک چیز سے آہستہ آہستہ یہ محروم کر دیتی ہے یہ بیماری۔ تو اس وجہ سے یہ جو بیماری ہے اس کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف علامات ہیں، لیکن بعض بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ چند ادویات ایسی بھی ہیں جن کی مین اور مرکزی علامات کے پیش نظر اگر اس کو زیر غور لایا جائے تو اگر 100% نہیں تو کم از کم اس میں سے اگر 20% کو بھی خدا تعالیٰ اس علامت کے پیش نظر صحت کی طرف ان کا رواں دواں کر دے، ان کو اس سے موذی مرض سے نجات دے دے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ایک دوائی جس کے متعلق آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں، باقی انشاءاللہ اس کے متعلق دوسرا بھی بیان کروں گا دوسرے دفعہ۔ تو ایک دوائی ہے لیکڈیفلوریٹم۔ اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے مریضوں میں جن کو شوگر کا مرض لاحق ہو، اور ان کی ایک مرکزی علامت یہ ہے کہ ان کو سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، ان کی یعنی جسم میں ٹھنڈک کا احساس بہت زیادہ، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر وہ سانس لیں اور اپنی جو سانس کی ہوا ہے اس سے بھی وہ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہمارا تو براعظم پاک ویشی جو پاک وہند ہے، اس میں تو مختلف موسم بدلتے رہتے ہیں، لیکن بعض علاقے ہی ایسے ہیں جہاں پہ موسم ہی ٹھنڈا رہتا ہے، وہاں پہ تو اس چیز کا فرق کرنا
کہ کب سردی زیادہ فیل ہوتی ہے اور کب کم ہوتی ہے. تو اس طرح کے علاقوں میں اگر ایسی میڈیسن جس کا یہ بیان کیا گیا ہے، تو اگر شوگر کے پیشنٹ کو ایک ڈوز صرف CM میں کھلا دی جائے تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے اور ایک ڈوز سے ہی اس کی وہ علامات تبدیل ہو کے ذیابیطس کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے کہ اگر دوسرے پیشنٹ بھی سے جس کو شوگر ہے، اگر وہ بھی اپنے اوپر اس کو آزمائیں. بعض علامات، بعض کو کمی بیشی، کچھ اعصابی مضبوطی یا کمزوری کی باعث بعضوں میں کم فیل کا احساس ہوتا ہے، لیکن ہر ایک بندہ اس کو آزما سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جن کو زیادہ سردی فیل ہو وہی. اس کا اگر اس پہ نمایاں اثر نہ بھی ہوگا تو جو آج کل کے مسائل ہیں، بعضوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے، دودھ ان کو پسند نہیں ہوتا، یا دودھ پینے سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، قبض ہو جاتی ہے، معدے میں گیس ہوتی ہے، کھٹاس پیدا ہوتی ہے، مختلف مسائل ہو جاتے ہیں. اسی طرح جگر کے پرانے مسائل ہیں، اور کافی اس میں مسائل، پرانا ملیریا ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں اندر جسم میں چھپے ہوتے ہیں. یہ کافی قسم کے مسائل کو اللہ کے فضل سے کور کرتی ہے. تو یہ اگر ذیابیطس کے جو مریض ہیں، اس کی صرف CM میں ایک ڈوز اگر لیں پوٹینسی CM کی، تو وہ اپنے عزیز رشتہ داروں میں کہاں تک اسے استعمال کر سکتے ہیں. کافی دوستوں کو ایک ڈوز دینی ہے، اور وہ پھر اپنی جو فیلنگ انہیں پہلے ہوتی ہے اس بیماری کی وجہ سے، اس میں جو تبدیلی ہو اس کے مطابق وہ اپنا چیک کرتے رہیں. اگر خدا تعالیٰ فضل فرما دے اور اس کے ذریعہ سے اسے ایک ڈوز کی وجہ سے ہی اس کی جسم میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو کے اس کے اعصاب اور اس کا نظام جو قوت مدافعت کا بڑھ کے اس کو کور کرنا شروع کر دے، تو اس میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو یہ ہے آج میں صرف اس کے متعلق بیان کرنا چاہتا تھا کہ لیک ڈی فلوریٹم CM صرف ایک ڈوز 10 ڈراپ پانی میں ڈالیں اور جو ذیابیطس والے مریض ہیں وہ استعمال کر لیں. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کوئی باقی میڈیسن کھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کھاتے رہیں. تو اس کو بھی ساتھ ایک ڈوز استعمال کر کے دیکھیں، اور پھر چند دن کے بعد اس کا جو اس میں تجربات ان کے آئیں وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور اس کو اپنے دوستوں میں بھی اس کو اگر یہ چیز اگر شیئر کی جائے، آج کل پوری دنیا اس مسئلے میں گھری ہوئی، اور اگر اس کو شیئر کر کے اس نیکی کے کام کو، دنیا کی بھلائی کے کام کو دوسروں تک پہنچایا جائے، تو ہو سکتا ہے ہماری اس ادنا سی کوشش کی وجہ سے کتنے ہیں جو اس دکھ سے اور کرب سے نکل کے اگر سکون کا زندگی کی طرف آ جائیں، اور تمام گھراؤ جو ان کا بیماریاں کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرما لے. تو آج میں یہی بتانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. ڈاکٹر اسلم شہزاد 034366101919. اگر کسی کو فیل ہو اس کے استعمال کرنے سے کوئی نمایاں فرق، تو ضرور خوشی ہوتی ہے، پھر میرے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے.